ہمارے بچے آتے نہیں ہیں، نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، نہیں پڑھ رہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ اپنے بچوں کی بات کروں. ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے. بیٹا یہ کام مت کرو، نہیں کر رہے بچے. اب انسان سوچتا ہے کس کو یوز کیا جائے، کون سا ٹول یوز کیا جائے موسٹ افیکٹو. وہ لاتا ہے کربلا کو ذبح کرتا ہے. بیٹا دیکھو امام حسین نے اسی نماز کے لیے تو جان دی تھی. ایک حدیث دکھاؤ مجھے میاں لا کر، امام نے کہا میں نے نماز کے لیے جان دی ہے. دیندار طبقہ یقیناً اس کے لیے سوال پیدا ہوگا، مولانا یہ تو آپ نے ہمیں بالکل ویپن لیس کر دیا، ہم بچوں کو اسی سے تو ڈراتے ہیں. دیکھیے کربلا کی محبت تک لائی اور پھر کہیے مولا حسین کو تمہاری نماز پسند ہے. امام حسین واقع کربلا انی تارکن فیکم الثقلین کو اجاگر کرنے کے لیے ہے. واقع کربلا اس آیت گمشدہ کو اجاگر کرنے کے لیے جو لوگوں کے ہاتھ سے چلی گئی تھی. واقع کربلا آپ کو آپ کی عبادتوں کے لیے زمین فراہم کرتی ہے کہ اپنی عبادتوں کا بیج کہاں پر بو. اس بات کو امام حسین سے منسوب مت کیجئے جو امام حسین علیہ السلام نے خود بیان نہیں فرمائی. کربلا کا واقعہ کسی فقہی دائرے میں نہیں آ سکتا. کربلا کے واقعے کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو قرآن کے ان واقعات کے ذریعے سمجھیے کہ جہاں پر پروردگار اپنے عظیم الشان انبیاء سے امتحان لے رہا ہے، جس کی کوئی لاجیکل انٹرپریٹیشن آپ کے پاس عقلی اور عقلائی استنباط، عقلی اور عقلائی قاعدے میں یہ چیز نہیں آ سکتی. یہ پروردگار کی مشیت سے نکل کر فیصلہ آیا ہے. عالم غیب سے حکمتیں کیا ہیں یہ وہ جانتا ہے. نماز پڑھنا واجب ہے، نہ پڑھنے والا گناہگار ہے. سید الشہداء نے نماز پڑھی. بی بی زینب پردے کو پسند فرماتی ہیں، بی بی زینب بے پردہ خاتون سے خوش نہیں ہے. یہ باتیں اپنی جگہ حق اور حقیقت ہیں، شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. توضیح المسائل جو آپ کے مرجع کی ہے اس کا ایک ایک لفظ آپ کے لیے حجت ہے، آپ کو اسی کے مطابق چلنا ہے. لیکن بچے اگر آپ کی پکڑ میں نہیں آ رہے ہیں تو یہ مت کہیے کہ امام حسین نے نماز کے لیے قربانی دی. سید الشہداء نے رسالت کے ختم نبوت پر مہر لگانے کے لیے قربانی دی ہے. وہ نماز 2 رکعت کی جو میری کنپٹی پہ کوئی پستول رکھ دے شریعت کہتی ہے چھوڑ دو. اس کو بچانے کے لیے حسین ابن علی بعض مصائب شام غریبہ کے بعد کے انسان پڑھ نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا. وہ کام ہوئے جو جس طرح سے. اور میں قصہ مختصر کروں، یہ امام سجاد کسی واقعے کی طرف بات کیوں نہیں کر رہے؟ جو آج کے ممبر سے باتیں کہی جاتی ہیں بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور وہ سب جو نہ جانے کہاں کہاں سے نکال کر لاتے ہیں مجھے نہیں پتا. تو وہ باتیں امام سجاد کی حدیث میں کیوں نہیں مل رہی؟ وہ باتیں جناب زینب کے خطبوں میں کیوں نہیں مل رہی؟ ان باتوں کی طرف امام سجاد، عام مسلمانوں کے زاویے سے بات کر رہا ہوں، امام سجاد آخری گواہ ہیں کہ جنہوں نے بڑی عمر میں بلوغت کے سن میں واقع کربلا کو دیکھا. مسلمانوں کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے موسٹ امپورٹنٹ، اہم ترین شخصیت امام سجاد ہیں. اگر امام سجاد کسی بھی بات کی طرف اشارہ کرتے تو عام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوتا. یہ امام سجاد کربلا کے واقعے کو پیاس، ظلم، جبر، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو کچلنا، اہل بیت کے حق کو پامال کرنا، اہل بیت نبی کے ساتھ یہ کام کرنا، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ امام سجاد یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ انا ابن زمزم ومن انا ابن صفا انا ابن حجر انا ابن الرکن والمقام انا ابن من صلی علیہ ملائکۃ السما. میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں منی کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں رکن و مقام کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو آسمانوں میں لے جایا گیا، جس کے پیچھے ملائکہ نے، جس پر ملائکہ درود بھیجتے ہیں، جن کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق پر لے کر جایا گیا. یہ تمام کی تمام باتیں بتاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جنگ کربلا رسول کے خون کے ساتھ جنگ ہے. اس کا مطلب یہ کہ سید الشہداء کی قربانی عظمت پنجتن کو اجاگر کرنے کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت کربلا، سید الشہداء کی قربانی انی تارکن فیکم الثقلین کو زندگی دینے